الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ عیدگاہ ماں غریباں کوے تو، عیدگاہ ماں غریباں کوے تو، جملہ محبوباں غلام روئے تو، صد ہزاراں عید قربانت کنم، صد ہزاراں عید قربانت کنم، اے ہلال ماخم ابروئے تو، بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہم اوست، گرب او نہ رسیدی تمامی بولا بیست، نسیمہ جانبے بتہا گزر کن، نسیمہ جانبے بتہا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ وہ پاک ہستی جس کی آج ولادت با سعادت کے شاداں اور پرسرور لمحات قریب آنے کو ہیں، وہ وجہ کائنات بھی ہیں اور مفخر موجودات بھی ہیں، لیکن ان تک بھی براہ راست کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، ان کے پائے ناز تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے یہ داڑھی سجائے اور دستار باندھے کھڑا ہوں، یہ بھی ایک پاک ہستی کا فیضان ہے، وگرنہ کیا پدی کا شوربہ میں ہوتا اور میرے آگے چند بھینسیں ہوتی، میں ان کو چرا رہا ہوتا، وہاں سے کھینچ کے جیسے میرے حضور کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماؤں کے گلے میں رسی ڈال کے منڈیوں پہ ان کی قیمتیں لگتی تھیں، میرے حضور نے عالم لامکان سے اوپر جو جنت ہے اس کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اسی طرح اس گرے ہوئے مقام سے کھینچ کے اس مقام پہ اگر لائے ہیں تو وہ حضور خوشبو رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات ہے۔ تو مختصر عالم وحدت اور عالم کثرت میں مالک کریم نے ایک شجر توحید لگایا، اس شجر توحید کی آبیاری کے لیے، اس کی نمو کے لیے
اس کو بام اوج تک پہنچانے کے لیے مالک کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ اپنے اپنے دور میں ہر نبی اس خدا کی حریم قدس میں لگے ہوئے شجر طیبہ کی آبیاری کرتا رہا، لیکن خدا کی تمنا، خدا کی آرزو، خدا کی منشا، خدا کا مقتضا وہ پورا نہ ہوا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پاک ذات کی ولادت بسعادت فرمائی۔ حضور کی پاک ذات بھی اسی شجر طیبہ کی آبیاری کرتے رہے۔ اس شجر طیبہ کو میرے مالک کریم نے اپنے پاک کلام میں کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کی صورت میں بیان فرمایا کہ وہ شجر طیبہ حضور کی آمد کی وجہ سے اتنا مضبوط ہوا کہ اس کی اساس اور جڑیں وہ بہت مضبوط ترین ہو گئیں اور اس کی شاخیں فلک بوس ہو گئیں۔ وہ بام اوج تک پہنچ گیا۔ پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ کڑی کے ساتھ کڑی ملتی رہی، یہاں تک کہ اسی ہی نخلستان کی آبیاری کے لیے حضور سائیں قطب الاقطاب کو مقرر فرمایا گیا۔ وہ اپنے انداز میں بے باک طریقے سے اس کو سینچتے رہے، اس کو پروان چڑھاتے رہے، تاکہ وہ عالم الست اور خدا کی حریم قدس میں لگا ہوا یہ پودا کبھی پژمردہ نہ ہو جائے، اس کی شاخیں کبھی خشک نہ ہو جائیں، یہ تر و تازہ رہے، سرسبز و شاداب رہے، اس پہ نسیم سحر کے جھونکے چلتے رہیں، باد بہاری اس کے اوپر برستی رہے، کرم کا ابر اس کا ساتھ دے، ابر نیسا اس پہ برستا رہے، تاکہ یہ سرسبز و شاداب رہے، قیامت تک نہ اس کے برگ پہ کوئی اثر پڑے، نہ اس کی شاخیں خشک ہوں، یہاں تک کہ اس شجر طیبہ کی آبیاری کرتے کرتے جو باری آئی تو وہ بھی میرے اور آپ کے اسماعیل حضور سائیں سید شیر محمد گیلانی قادری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کی آبیاری کرتے رہے، وہ اس کو پالتے اور پوستے رہے، یہاں تک کہ کڑی سے کڑی ملتی رہی، جس طرح کہ میرے حضور کا پاک فرمان خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو صحابہ کا زمانہ ہے وہ بہتر زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہاں تک کہ وہ کڑی سے کڑی ملتی گئی اور وہ اولیاء اعظام تک پہنچی۔ پھر اسری سید طیبہ کی آبیاری کے لیے حضور خواجہ خواجگان حضور سائیں محمد عظیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی لگی المختصر۔ پھر اسی نخلستان کی، اسی گلستان اور اسی بوستان اور بہارستان کی آبیاری کے لیے پھر حضور سائیں محمد اشرف المعروف لالا پاک، انہوں نے بھی اس گلستان کی آبیاری کی، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتا چلتا حضور خوشبو رومی
علیہ رحمہ کی پاک ذات تک پہنچا۔ انہوں نے بڑی زیر کی، بڑے ادراک، بڑی فہم و فراست اور مقتضی الحال اور تمام عقائد فاسدہ اور عقائد باطلہ رکھنے والوں کے درمیان رہ کے اس انداز سے اس گلستان کو بام اوج تک پہنچایا کہ آج تک ان کی اس آبیاری اور اس پانی، ان کے اس پانی دینے پہ آج تک کسی کو انگشت نمائی نہ ہو سکی، چاہے وہ اپنا تھا یا وہ غیر تھا، کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے ایک جملے پہ بھی وہ اعتراض کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انداز ایسا تھا، اگر کوئی شریعت کا حامل آتا تو اس کو ان کے وجود مسعود سے مکمل شریعت ملتی، اگر کوئی طریقت والا آتا تو اسی ایک ہی وجود سے اس کو طریقت کے الفاظ ملتے، اگر کوئی عرفان والا آتا اسے وہاں سے عرفان اور خدا شناسی ملتی، اگر کوئی انجینئر آ جاتا اپنے علم پہ اس کو بڑا ناز ہوتا تو وہ بھی لاجواب ہو کے جاتا۔ تو اشارے مل رہے ہیں بس کرنے کے۔ تو چونکہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی حضور کی محبت پہ، تو ایک حدیث پاک کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاک فرامین کو یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا حافظہ ادا کرنا، ادراک اور فہم و فراست دینا یہ خدا کا کام ہے، نہیں، میرے محبوب نے فرمایا ابسط رضا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو تو بچھا، اس کو پھیلا دے۔ وہ فرماتے ہیں فبسطتو، میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ کالا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں غرف بیدیہ، حضور نے اپنے بے مثل اور ید اللہ کے ہاتھوں سے خدا تعالی کے بے مثال جمال اور نور کو مجھے عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا فَضُمُّهُ، اس کو اپنے سینے سے لگا۔ فَضَمَمْتُهُ، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ فرماتے ہیں فَلَا نَسِيتُ بَعْدَهُ شَيْئًا، اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہ بھولا۔ یعنی حضور کی پاک بارگاہ سے ایسا مجھے حافظہ ملا، حالانکہ ظاہراً حضور جب عطا فرما رہے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب وہی بات کوئی وہ دیکھے گا کہ حضور کے دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی یہ دیکھے گا کہ نہیں کل کائنات اس میں موجود تھی۔ بہرحال اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایہا صورت شالا پیش نظر، ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے حضور خوشبو رومی علیہ رحمہ اور حضور سائیں محمد عظیمن پاک کا لگایا ہوا یہ گلشن عبدالآباد تک اور تادم زیست یہ آباد رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔